السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ یہ جو آپ نے حدیث بھیجی ہے جس میں ہے کہ جس نے بغیر عذر کے جمع بین الصلاتین کیا تو اس نے کبائر میں سے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، یہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ البتہ اس میں ایک راوی ہے حنش جس کو کہتے ہیں، اس کا اصل نام حسین ابن قیس ہے، اس کو لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بات اس کی ٹھیک ہے اور حدیث من گھڑت بھی نہیں ہے، مسترد کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن ضعیف ہے۔ ضعیف ضعف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے حنش پر کچھ سوالات اٹھائے ہیں اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل من گھڑت ہے اور موضوع ہے۔ لوگ ضعیف اور من گھڑت اور موضوع کے درمیان فرق نہیں کرتے، لیکن اسی مفہوم کے احادیث اور بھی بہت ہیں۔ اصل میں جمع بین الصلاتین میں کافی اختلاف ہے۔ ہماری جو رائے ہے، جو زیادہ اہل علم کی رائے ہے، اس میں جو بات ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث کے خلاف ہے اور حدیث میں تو جمع آیا ہے۔ ذرا میں کچھ احادیث کے حوالے آپ کو دوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمع فرماتے تھے تو اس کی صورت کیا ہوتی تھی اور صحابہ نے اس کو کیسا سمجھا۔ خاص کر حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں نے پھر اس کے بعد ان کا عمل کیسا تھا اور اس نے اس حدیث سے کیا سمجھا تھا۔ بخاری میں باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عام احادیث جو جمع بین الصلاتین کے بارے میں آئی ہیں وہ سفر کے بارے میں ہیں، سفر میں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے مرض کے بارے میں بہت کم ہے، اس لیے کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں مدینہ منورہ میں، اپنے مرض وفات میں جب وہ مسجد آنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا اور کئی نمازیں ان سے وہ نہ پڑھا سکے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نمازیں پڑھائی ہیں، وہاں بھی کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں جمع بین الصلاتین کی ہو۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا جواب کسی کے پاس شاید نہیں ہے، میرے علم کے مطابق کسی نے اس کا جواب نہیں دیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی باب میں جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ جمع بین المغرب والعشاء بعد ان یغیب الشفق، شفق کے غائب ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مغرب ہی کے وقت میں ابتدا میں بالکل جب مغرب کی نماز پڑھ لی اور مغرب کو اپنے ابتدائی وقت میں پڑھ لی اور اسی کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، نہیں، بعد ان یغیب الشفق، جب شفق غائب ہو گیا۔ شفق کے بارے میں بھی ہمارے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارے اردو زبان میں شفق سرخی کو کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں شفق کا مطلب سرخی نہیں ہے بلکہ وہ سفیدی ہے۔ ٹھیک ہے، جب سفیدی غائب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رات بالکل وہ آ گئی ہے، تو شفق غائب ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مغرب کا آخری وقت اور عشاء کا ابتدائی وقت تھا۔ یہ بعد ان یغیب الشفق بخاری میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے بھی جمع کیا بین الصلاۃ فی سفرۃ سافرہا فی غزوۃ تبوک، اس سفر میں جس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کان اذا عجل به امر فی سفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی جلدی ہوتی تھی اور سفر میں ہوتے تھے، جمع بین ہاتین الصلاتین، تو ان دو نمازوں کے بارے میں وہ جمع کرتے تھے، اور فسار حتی غاب الشفق، وہ سفر جاری رکھتے تھے یہاں تک کہ شفق غروب ہو جاتا،
فنزل فجمع بینہما، پھر نزول فرماتے یعنی سواری سے اتر جاتے اور مغرب اور عشاء کی نماز. تو وہی بات ہوئی کہ مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو ابتدائی وقت میں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے جابر، جس کی کنیت ہے ابو الشعثاء. بخاری میں یہ روایت ہے. جب انہوں نے ان کے سامنے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنے کی حدیث سنائی تو ابو الشعثاء نے کہا اظنہ، کہ میرے خیال میں ایسا کیا ہوگا کہ اخر الظہر وعجل العصر، ظہر کو اپنے وقت سے آخر کیا ہوگا، مؤخر کیا ہوگا، اور عصر کو اپنے وقت سے پہلے، یعنی ایک ایسے وقت میں جو ظہر کا آخری وقت تھا اور عصر کا ابتدائی وقت تھا. وعجل العشاء واخر المغرب، اور عشاء کو اپنے ابتدائی وقت میں اور مغرب کو آخری وقت میں پڑھا ہوگا. ایسا ہوگا. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال وانا اظنہ، میری بھی یہی رائے ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ مغرب کے وقت میں ہی عشاء کی نماز پڑھ لی یا ظہر کے وقت میں ہی مغرب عصر کی نماز پڑھ لی. یہ بات حضرت انس، یہ بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت انس کے بارے میں ہے، خود ان کی بات ہے. کان اذا اراد ان یجمع بین الصلاتین فی السفر اخر الظہر حتی يدخل اول وقت العصر ثم یجمع بینہما. عصر کا ابتدائی وقت داخل ہو جاتا، اور عصر کے ابتدائی وقت میں بھی اختلاف ہے. مسلم کی روایت ہے. مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک کو مؤخر کر کے اور دوسرے کو معجل کر کے. حفص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا اذا اراد ان یجمع بین الصلاتین فی السفر، کہ جب وہ سفر میں جمع بین الصلاتین کا ارادہ کرتے تو اخر الظہر الی آخر وقتہا، تو ظہر کی نماز کو ظہر کے آخری وقت کے آخر تک مؤخر کرتے. اس کا آخری وقت، وہ آخری وقت بھی ظہر کا وقت ہوتا تھا. ثم صلاها وصلى الظہر وصلى العصر فی اول وقتہا، تو ظہر کو آخر وقت میں پڑھتے اور پھر عصر کو اول وقت میں پڑھتے. یعنی ہر نماز اپنے ہی وقت میں پڑھتے، لیکن ایک کو آخر میں پڑھتے اور دوسرے کو ابتدا میں پڑھتے. ويصلي المغرب في آخر وقتها، مغرب کو آخر وقت تک مؤخر کرتے. ويصلي العشاء في اول وقتها، اور عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھتے. ويقول هكذا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایسا ہی کرتے تھے. مسند بزار کی یہ روایت ہے. اس کے توابع نہیں ہے، لیکن توابع ہونا ضروری نہیں ہے. متابعت نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے اصول حدیث کی، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں عبداللہ ابن عمر، جس کے بارے میں لوگ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جمع بین سفر کرتے تھے، جمع بین صلاتین کرتے تھے. نافع کہتے ہیں، جو عبداللہ ابن عمر کے مشہور شاگرد ہیں، فرماتے خرجت مع عبداللہ ابن عمر فی السفر، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر میں نکلا. تو بس وہ جا رہے تھے، مزہ سفر جاری رکھتے تھے. حتی کان فی آخر الشفق، شفق کے غروب کے آخر میں نزلہ، پھر اترے سواری سے. فصلی المغرب، تو مغرب کو آخر وقت میں پڑھ لیا. ثم اقام العشاء، پھر اس کے بعد عشاء کے لیے اقامت کی، یعنی عشاء کی نماز پڑھی. وقت توار الشفق، اور عشاء کی نماز جب وہ پڑھتے تھے تو اس وقت شفق غائب ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب آخری وقت میں ہوا اور عشاء ابتدائی وقت میں. فصلی بنا ثم اقبل علینا، پھر ہمیں متوجہ ہوئے. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کان اذا عجل به السیر صنع هكذا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تھی تو اسی طرح فرماتے تھے. اور اہل حدیث حضرات کا جو اس زمانے کا امام
یہ سمجھتے ہیں اپنے ان کو امام سمجھتے ہیں، البانی صاحب، اس نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی اس پہ اعتراض بھی نہیں۔ تو ابن عمر کی بات بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہوئی، اور ان کے بڑے امام کی بات بھی ہو گئی۔ دراصل اس مسئلے میں مشکل یہ ہے کہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت وقت پر فرض ہے۔ تو وقت جب آیا نہیں ہے تو نماز فرض کیسے ہوگی؟ اب ہم مثال کے طور اس وقت میں جس بات کو ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو 9:30 بجے ہیں دن کے، صبح کے، ابھی ظہر کا وقت آیا نہیں ہے تو میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ وہ وقت آئے گا تو میں نماز میرے اوپر فرض ہو جائے گا، تو پہلے سے میں کیسے اس نماز کو ادا کر دوں؟ اور جب موقوتاً ہے تو اس کو اپنے وقت سے آپ الگ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ پھر قضا کا کیا مطلب ہوا؟ جب آپ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں یا ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں تو اس کو قضا کیوں نہ کہیں؟ بس پھر قضا کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر ہے قضا کا بھی کوئی معنی ہونا چاہیے نا۔ میری نماز قضا ہو گئی، قضا کا مطلب کیا ہے؟ میں وقت گزر گیا اور میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اگر جمع بین الصلاتین کی صورت یہ ہے کہ ظہر کو قضا کر کے عصر میں پڑھ لیں تو پھر اس کو قضا کیوں نہ کہیں؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ بہت بڑی اہم بات ہے، اور اصول فقہ اور اصول تفسیر سب لوگوں کی متفقہ بات ہے کہ دیکھو یہ خبر احاد جو ہے یہ قرآن مجید کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ خبر احاد کی بہت بڑی قیمت ہے، اور خبر واحد کا مطلب وہ نہیں ہے جو غامدی حضرت نے لیا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس نے تو دھوکہ دیا لوگوں کو کہ خبر واحد کا مفہوم غلط بتا دیا۔ لیکن یہ مطلب کہ اس میں قرآن مجید کا نص جو ہے محکم، وہ اس سے منسوخ نہیں ہوتا خبر واحد سے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں موقوتاً کا لفظ آیا ہے۔ ایک نقطہ اس کے بعد میں آخر میں بتاؤں گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر شروع کیا تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت سے پہلے پڑھ لی؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ظہر اور عصر کو تو جمع کیا یا مغرب اور عشاء کو تو جمع کیا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ظہر عصر اور مغرب کو جمع کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ کسی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں نقل کیا، کوئی البانی حضرت بھی نہیں بتا سکتا، کوئی دوسرا بھی نہیں بتا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے جو سفر شروع کیا، یا سفر میں جو تھے دنوں ہفتوں سفر کرتے تھے، تو ایسا کیوں ایک بار کیوں نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی ہو، یا کبھی جب جمع کیا ہو تو عصر اور مغرب کو جمع کیا ہو؟ یہ دو باتیں کیوں نہیں ہوئی؟ عصر اور مغرب کو جمع کرنے کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ نہیں بتا سکیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زوال سے پہلے، زوال اور ظہر کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی درمیانی وقت نہیں ہے۔ زوال سے پہلے وقت آیا نہیں ہے اور زوال ہوتے ہی وقت آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہ وقت سے پہلے وہ نماز ہوتی تھی۔ اب ظہر اور عصر کے درمیان وقت مشترک ہے، اسی وجہ سے تو علماء میں اختلاف ہے کہ ظہر عصر کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، مثل اول سے شروع ہوتا ہے یا مثل ثانی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان وقت مشترک ہے، تو جمع بین الصلاتین اگر ہوا ہے تو یا ظہر اور عصر کے درمیان ہوا ہے یا مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بھی وقت مشترک ہے، اسی وقت مشترک میں نماز پڑھیں گے تو مغرب بھی ہے اور عشاء بھی ہے۔ جس طرح آخری وقت ظہر اور اول وقت عصر، آخری وقت مغرب اور اول وقت عشاء، یہ وہ وقت ہے جس کو آپ وقت مشترک کہتے ہیں۔ لیکن عصر اور مغرب کے درمیان کوئی وقت مشترک نہیں ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کوئی وقت مشترک نہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عصر اور مغرب کو جمع نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں پہ وقت مشترک نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں ذرا زیادہ اہم ہیں، ان کو اگر ان لوگوں کو سمجھائی جائے
تو یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں یہ بات اس حد تک کافی ہوگی، جو سمجھنا چاہیں گے آپ دوسروں کو بھی بتا دیں گے، اور اس کو انشاءاللہ آپ کسی اور طریقے سے باقی لوگوں کو بھی یہ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے سوال کیا تو اس کے نتیجے میں موقع ملا کہ اس کی تھوڑی سی تحقیق ہو جائے۔ باقی جو اختلافات ہیں وہ ختم تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم جس بات پر مطمئن ہیں وہ ہم نے بتا دی۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، شکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔